کہ آئمہ معصومین یعنی جو ایک علمی بحث بھی ہے کہ کیا پروردگار عالم کی طرح ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے؟ ہاں البتہ اتنا بتا دوں کہ حاضر و ناظر کی جو ٹرم ہے نا، دیکھیے یہ اصل میں یہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا ہے۔ ناظر کی بحث بالکل ایک الگ بحث ہے، اور حاضر ہونا ہر جگہ کے اوپر یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ حاضر الگ چیز ہے، ناظر الگ چیز ہے۔ ناظر پہ تو ہم گفتگو نہیں کر رہے، لیکن حاضر کے اوپر گفتگو ہم تھوڑا سا ایک علمی ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ یقیناً آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر بھی کرے گا۔ بعض اوقات دماغوں میں سوال ابھرتے ہیں۔ دیکھیے حاضر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آنے واحد میں، ایک وقت میں اپنے آئمہ معصومین کے اپنے جسم اصلی کے ساتھ کئی مقامات کے اوپر حاضر ہو سکتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اسلام کی چلے مثال لے لیں ابھی، کہ پیغمبر اسلام ایک ہی وقت میں مکے میں بھی ہوں، اسی وقت میں مدینے میں بھی ہوں، اسی وقت میں مثلا کراچی میں بھی ہوں جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اسی وقت میں وہ عرش پہ بھی ہوں، اسی ایک جسم اصلی کے ساتھ، اسی ایک جسم اصلی کے ساتھ کیا پیغمبر اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کیا اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ علماء کا کہنا یہ ہے، جو کیونکہ ایک بحث ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں 5-7 منٹ میں اس کو پیش کر دیا جائے، کہ جسم اصلی کے ساتھ تو یہ ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر حاضر نہیں ہو سکتے، یہ محال عقلی۔ ایک وقت میں مختلف جگہوں پر ایک ہی جسم کے ساتھ حاضر ہونا یہ محال عقلی۔ البتہ اپنے جسم مثالی کے ساتھ یہ مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے کہ آئمہ کا ایک وقت میں مثلا 12,000 عالموں کا سیر کر کے واپس آ جانا، یہ تو بالکل ممکن ہے۔ اس کو تو سرعت سیر کہا جاتا ہے، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ، جیسے پیغمبر اسلام گئے تھے معراج کے سفر پر، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو وہ جو آپ روایت میں پڑھتی ہیں کہ وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، اس کو سرعت سیر کہا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اتنے زیادہ عالموں کا سفر بھی دیکھ کر آئے، اور کتنی تفصیل ہے معراج کے واقعے کی، اور اس کے باوجود بھی کنڈی ہل رہی تھی اور پانی ویسے ہی بہ رہا تھا اتنے کم وقت کے اندر۔ اچھا اسی طریقے سے جو پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے زمین میں کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو زمین پر سیر کرتے پھرتے ہیں، اور جو لوگ مجھ پر سلام کرتے ہیں وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یا وہ وسائل الشیعہ کی وہ روایت جس سے یہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو دنیا کے مفہوم ہے روایت کا، کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے نزدیک آ کر مجھ کو سلام کرتا ہے اس کو میں براہ راست سن لیتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ پیغمبر اسلام ایک وقت میں اپنے جسم اصلی کے ساتھ متعدد جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ محال عقلی ہے۔ البتہ جسم مثالی کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یا وہ جو دعائے ندبہ کے اندر آپ پڑھتی ہیں، فَبَلَّغَهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کہ اے پروردگار میرا سلام ان تک پہنچا دے، میرا تحیہ و سلام ان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ دور سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سلام ائمہ معصومین تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ایک روایت بھی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ مثلا جو وہ مولا نے جو 40 جگہوں پر افطار کیا تھا، اور پھر جبریل نے خدا کی طرف سے یعنی آ کے کہا تھا کہ انہوں نے عرش پر افطار کیا اور کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمایا ہے، تو اس کے متعلق ہوئی ناصر الملت علی اللہ مقامہ، جو ایک بڑے مجتہد تھے ہندوستان کے، ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا کوئی ذاکر یہ والی روایت پڑھ سکتا ہے کہ مولا ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر اس انداز سے گئے ہوں اپنے اس جسم کے ساتھ؟ تو وہاں سے یہی جواب آیا تھا کہ یہ تو محال عقلی ہے۔ اول تو انہوں نے کہا کہ کسی معتبر کتاب کے اندر میری نگاہ سے روایت نہیں گزری، صرف محدث نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں اس کو اجمالاً اس کا تذکرہ کیا ہے،
تو محال عقلی ہے جسم اصلی کے ساتھ ہونا، البتہ مولا اپنے جسم مثالی کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آنے واحد میں حاضر ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی منافات نہیں. تو بہرحال یہ بھی اس روایت کا تھوڑا سا ایک تجزیہ و تحلیل ہو گیا جو ہم نے اس سے پہلے جو ہے پیش کی تھی. اب یہ جو بحث ہے حالت احتضار میں مولا کی آمد کی، اس سلسلے میں علماء کے کچھ نظریات ہیں. دیکھیے کیونکہ ذرا معاملہ اہم ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے اور ہمارے تو عقائد کے اندر سے یہ چیز گویا شامل ہے اور ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ ہمیں ائمہ کی زیارت نصیب ہو، اس وجہ سے یہ معاملہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے. تو اس میں کچھ نظریات ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ محال عقلی ہے کہ جسم اصلی کے ساتھ بالکل اوریجنل جسم، یہ جو آپ کا اپنا جیسا جسم ہے، آنے واحد میں ایک وقت میں اسی جسم کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر حاضر ہونا. اور البتہ اس کی علماء نے کہا ہے کہ پہلا گروہ علماء ہے کہ جو اس میں کہتا ہے کہ اس چیز کی تعویل کی جائے گی. اس گروہ کے اندر مثلا شیخ مفید شامل ہیں اور ان کے شاگرد رشید سید مرتضی علم الہدیٰ بھی شامل ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا جو ان کو دیکھتا ہے، اس سے مراد نتیجہ محبت و عداوت ہے. یعنی جو مرنے والا ہے وہ ان سے اگر محبت کرے گا تو ان کا اس محبت کا نتیجہ دیکھے گا، یہ مراد ہے ان کو دیکھنے سے مراد. اور جو ان کو نہ ماننے والا ہے یا ان کا مخالف ہے وہ اپنے بغض و عداوت کا نتیجہ دیکھے گا، نہ کہ ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرنا. اور وہ اس بات کی دلیل میں قرآن کی وہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ کہتے ہیں یہاں بھی خیر و شر کو دیکھے جانے سے مراد کہ قیامت کے دن جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھے جانے سے مراد اس چیز کا چشم حقیقت سے نظارہ کرنا مراد ہے. تو یہاں خیر و شر سے مراد اس عمل اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا مراد. تو اسی اعتبار سے جو پہلا گروپ ہوا علماء کا جس میں شیخ مفید و سید مرتضی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ. دوسرا گروہ علماء یہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے اجساد مثالیہ، یعنی ان کے جو جسم مثالی ہیں ان کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جس اعتبار سے یہ جو کہی جاتی ہے بات، یہ جو ہم جب عالم برزخ کی تفصیلات کے اندر پہنچیں گے تو اس میں عالم برزخ میں جو عذاب بھگتنا ہوں گے یا مثلا جو نعمتوں سے استفادہ ہوگا تو یہ کس جسم کے ساتھ ہوگا، اس وقت یہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ وہ جسم مثالی ہوگا، وہ اوریجنل جسم نہیں ہوگا ہمارا، وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو یہ جو روحیں جو منعم اور معذب رہتی ہیں، ان کے اوپر عذاب جو ہوتا ہے یا جو نعمت خداوندی یہ پاتی ہیں، یہ جسم مثالی کے اندر ہوتی ہیں. اس نظریے کو کہ ائمہ معصومین جسم مثالی کے ذریعے یا مولا کائنات جسم مثالی کے ذریعے آنے واحد میں مختلف مرنے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، یہ اس نظریے کو علامہ مجلسی نے اختیار کیا ہے. اور آیت اللہ عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار کتاب کے اندر اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ اپنے جسم اصلی کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ جسم مثالی کے ساتھ ہوتے ہیں. تیسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے بہرحال یہ قدرت کاملہ سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ تمام بزرگوار ہستیاں کسی ایک خاص مرکز کے اوپر موجود ہوں اور مرنے والے کی بینائی اتنی زیادہ تیز پروردگار کر دے کہ وہ ان کا مشاہدہ کرے، ان کی زیارت کرے. یہ بھی ممکن کہہ کر اس قول کو نقل کیا. اور تفسیر صافی کے اندر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت ہے. کہ مرنے والے سے ملک الموت کہے گا کہ دیکھو، جو میں نے ایک دفعہ شاید اس سے پہلے بھی روایت پیش کی تھی، کہے گا دیکھو. جب وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو روایت کا جملہ ہے یرا محمدا و علی والطیبین، وہ پیغمبر اسلام مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھ لے گا.
اچھا روایت میں آگے چل کے یہ جملہ ملتا ہے جو کہ اعلیٰ علیین پر تشریف فرما ہوں. یہ تیسرا نظریہ بنا. تیسرا نظریہ یہ بنا یعنی کہ اسی وقت وہ ان کو دیکھ لے گا, یعنی اس کی بینائی اتنی زیادہ قوی کر دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام بزرگوار ہستیاں کسی ایک خاص مرکز پر تشریف فرما ہوں اور ہر مرنے والا ان کو دیکھ لے. آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ سائنس نے بھی بہرحال اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو مانیٹر ہیں, جو کمپیوٹر کے سامنے اسکرین ہوتی ہے, اب تو پورے مانیٹر ہی ختم ہو گئے. صرف ایک ریز نکلتی ہیں اور ایک پوری بیم بنا کے سامنے کی اسکرین سامنے آ جاتی ہے. آپ اس کے اندر انگلی بھی لے جا سکتی ہیں, ہاتھ بھی لے جا سکتی, کچھ ہوتا ہی نہیں اور پوری اسکرین سامنے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ 3 نظریات ہوئے. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جو محدث نعمت اللہ جزائری نے اختیار کیا, وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان ائمہ معصومین کی تماثیل خلق فرمائی, ان جیسے جسم رکھنے والی کچھ ہستیاں, یعنی جو ان کا جسم رکھتی تماثیل, اور فرمایا کہ جس طریقے سے اہل آسمان کے لیے مولا کائنات کی تمثیل کو خلق فرمایا گیا. وہ جو شب معراج کے اندر بھی ملتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا کہ مولا کائنات وہاں پر تشریف فرما ہیں اور بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو کہا کہ ان کو تو میں زمین پر چھوڑ کر آیا تھا, یہ آخر کس طریقے سے یہاں پر پہلے پہنچ گئے. تو جواب وہاں سے یہی آیا بارگاہ عزتی سے کہ ملائکہ کو علی سے شدید ترین جو محبت ہے اس کو دیکھ کر ان کے اطمینان کی خاطر علی کی تمثیل کو خلق کیا گیا ہے. اور جو خود شیخ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث اس سلسلے میں نقل کی ہے کہ وہ اے مرنے والے تو اپنی آنکھیں کھول, جو اس کی تشریح کی گئی, جو نہیں آپ نے جس سے پہلے سنا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولو, جب وہ تو آنکھیں کھولنے سے بھی اس میں مراد یہ ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا تو یہی ہے کہ یہ تماثیل ان کی مشاہدہ کرے گا. تمثیل تو آپ سمجھ رہی ہیں نا, جیسے سمجھیں کہ ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی ان معنوں میں. تو اگر مرنے والا کامل الایمان ہے, یہ علماء کا نظریہ ہے, اگر مرنے والا کامل الایمان ہے اور اس دنیا سے گیا ہے تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ہستیاں بنفس نفیس بھی اس کے پاس آئیں گی. اور اگر مرنے والا کامل الایمان نہیں ہے تو پھر ان تماثیل کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ان کے بالکل مشابہ, جس طریقے سے شب معراج مولا کی کا جو وہ تماثیل کو دیکھا گیا تھا. اچھا آخری نظریہ محتاط علماء کرام کا ہے. اب ان بہت سارے آپ نے نظریات سنے نا, ان کے اندر بہرحال علامہ مجلسی بھی شامل. فرماتے ہیں کہ احوط و اولا یہ ہے کہ ایسے متشابہات کے اوپر اجمالاً ایمان ضرور رکھا جائے, لیکن اس کی خصوصیات و تفاصیل میں بحث نہ کی جائے, اور اس بات کے علم کو ائمہ معصومین کی طرف لوٹایا جائے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وہ کس طرح سے دکھائی دیں گے, جس میں مثال یہ ہوگا کہ تماثیل ہم دیکھیں گے کہ براہ راست وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اس بحث کے اندر آپ پڑھیں ہی نہیں, اور اس علم کو بہرحال کسی بھی صورت میں ان کی زیارت ضرور ہوگی, چاہے کوئی بھی بات ہو, کیونکہ مختلف روایات میں الگ الگ بات کہی گئی. تو سب سے اچھا اور محتاط نظریہ یہی ہے کہ اس کا اجمالاً اعتقاد ضرور رکھا جائے کہ ائمہ معصومین کو ہم دیکھیں گے, لیکن اس کی کیفیات اور تفاصیل کیا ہیں, کہ جس میں مثالی ہوگا, کہ جس میں اصلی ہوگا, کہ ان کی تمثیل ہوگی, کہ کیا ہوگا, یہ ہم کو پتہ نہیں. اس کو ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی, مقصد یہ ہے کہ مختصراً ہمیں اس بات کا علم ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ائمہ معصومین کی زیارت نصیب ہوگی, لیکن وہ زیارت کیا جس میں اصلی کی زیارت ہوگی, یا جس میں مثالی کی زیارت ہوگی, یا ان کی کسی تمثیل کی زیارت ہوگی, یہ اس کا اعتقاد رکھنا ہم پر واجب نہیں ہے, نہ اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت ہے. بس یہ اعتقاد رکھیں کہ ہاں ان کی زیارت ہوگی,
کس طرح سے ہوگی کیا ہوگی اس کی تفصیل میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں. یہ محتاط نظریہ ہے اور اسی کو احوط و اولا کہہ کے علامہ مجلسی نے ذکر